السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج مجھ سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ عذاب قبر کے تعلق سے کیا قرآن میں کوئی آیت موجود ہے؟ تو جواب یہ کہ الحمدللہ قرآن میں عذاب قبر کے تعلق سے آیتیں موجود ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اس پر دال ہیں۔ یہ علماء اسلام کا اور اہل اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے کہ عذاب قبر کا کوئی منکر نہیں ہے۔ اسلام کے جتنے فرقے ہیں سب عذاب قبر پر متحد ہیں، متفق ہیں، اور سب کا یہ اتفاقی عقیدہ ہے۔ البتہ اس زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہوا جو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہتا ہے۔ حدیث کے وہ لوگ انکاری ہیں، وہ حدیث کو نہیں مانتے، اور وہی لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں۔ آپ کے پوچھے ہوئے سوال میں سے 2 آیتیں میں نے منتخب کی ہیں قرآن سے۔ پہلی آیت سورہ الانعام کی ہے اور آیت نمبر ہے 93۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے اپنے رسول کو مخاطب کر کے کہ اگر تو دیکھے کہ جس وقت ظالم پر ہوگی موت کی سختی، یعنی سکرات، سختی سے مراد یہاں سکرات ہے، جس وقت ظالم پر ہوگی موت کی سختی اور فرشتے ہاتھ بڑھا کر کہہ رہے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں اور ہمارے حوالے کرو۔ فرشتے ہاتھ بڑھائیں گے جان نکالنے کے لیے اور کہیں گے نکالو اپنی جانیں اور ہمارے حوالے کرو۔ الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ اور چکھو آج کے دن ذلت کا مزہ، آج تم کو بدلے میں ملے گا ذلت کا عذاب۔ اس چیز پر آگے اللہ نے گناہ کا ذکر کیا کہ جب ان سے یہ بات فرشتے کہیں گے تو ان کے گناہ کو یاد دلائیں گے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ یہ ایسا اس لیے ہوگا کہ تم جو اللہ پر بہتان اور افطرا ترازی باندھتے تھے، افطرا کرتے تھے اور اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اس لیے تمہیں یہ ذلت بھرا عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں سکرات موت کا بھی ذکر اللہ نے فرما دیا، اور موت کے بعد جن لوگوں کو عذاب دیا جائے گا ان کا بھی اللہ نے ذکر کر دیا۔ دوسرا مقام ہے سورہ المومن، جو قرآن کی 40ویں سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیت نمبر 45 اور 46۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اللہ فرماتا ہے تو پھر اللہ نے موسیٰ کو بچا لیا۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر دریا پار کر رہے ہیں اور ارض فلسطین کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر اللہ نے موسیٰ کو غرق ہونے سے بچا لیا اور فرعونیوں کی برائی سے انہیں محفوظ رکھا، مکر کی برائی سے انہیں محفوظ رکھا، اور پھر فرعونیوں کو، جو فرعون کے لوگ تھے، ان کو عذاب نے آ گھیرا، یعنی وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ اللہ نے موسیٰ کو نجات دی، فرعونیوں کو عذاب میں غرق کر دیا۔ بس ایک واقعہ تمام ہوا۔ اب اللہ نے اس کے بعد کا بیان کیا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ آگ ان پر صبح شام پیش کی جاتی، یا وہ آگ پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ مرنے کے بعد کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ پہلے بیان کر دیا کہ موسیٰ کو ان کے مکر و فریب سے بچا کر انہیں ایک عذاب میں گھیر لیا گیا، سارے کے سارے مر گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا کہ اس کے بعد آگ جس پر یہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، یہ مرنے کے بعد کا واقعہ ہے، اسی کو
شریعت کی زبان میں برزخ کا عذاب یا قبر کا عذاب کہتے ہیں، یہ مرنے کے بعد ہو رہا ہے۔ اور آگے اللہ نے دوسرا منظر بیان کیا، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت قائم ہوگی، یعنی برزخ کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالی حکم فرمائے گا کہ فرعونیوں کو، فرعون والوں کو، آل فرعون کو سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیا جائے۔ تو ان دونوں مقامات سے عذاب قبر کا ثبوت ہم نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اتنی باتیں آپ کی تسلی کے لیے کافی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اور سچا عقیدہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔